نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولیتفقہوا فی الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دوست ہیں جنہوں نے سوال بھیجا ہے اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس بارے میں، کیا کسی جانور کے عضو کو انسانی جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ یہاں سائل نے جو سوال کیا مطلق کہا کسی جانور کے عضو کو کسی انسانی جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اصل میں اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو غالباً امریکہ میں ایک تجربہ کیا گیا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑا کامیاب تجربہ کیا اور کسی آدمی کا آپریشن کر کے ایک سور کا دل اس کے اندر انہوں نے لگا دیا ہے، اور ان کا یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سور کا دل ہے اور انسان کے اندر لگایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی جانور کی چیز کسی انسان میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے پس منظر کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جانور کا کیا فائدہ، فلاں جانور کا کیا فائدہ، فلاں کا کیا فائدہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو پگ ہے یا سور ہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ سوچ بنتی ہے، بحیثیت کافر کے یہ ہماری سوچ نہیں، اس لیے کہ کفار تو کھاتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے کراتے بھی ہیں، ان کا معاملہ اور طرح سے ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر جانور کو حلال اور حرام میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے جتنے جاندار بھی پیدا کیے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا خلق لکم، تم سب کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا انسانوں کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے، گویا انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی تکمیلی خواہشات یا اس کی ضروریات و خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ مختلف جاندار ہیں، ان کے مختلف فوائد ہیں، اور آئندہ وقت میں سائنس اس میں اور بھی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اس جو آپریشن ہوا اس میں جو ڈاکٹر کی سب سے بنیادی رپورٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ مختلف جانوروں پر تجربہ کیا گیا تو یہ سور کے دل کے جو معاملات ہیں، والز اور اس کے عمل کا طریقہ، وہ انسان کے بہت قریب ترین اور مناسب پایا گیا، جس کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی کہ پگ کا دل لے کر انسان کے اندر اس کو لگایا جائے، انجیکٹ کیا جائے اور یہ تجربہ کر کے دیکھا جائے، اور بقول ان کے یہ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اہل شریعت کے لیے یا دینی لوگوں کے لیے یا وہ لوگ جو پگ کو یا سور کو مطلق حرام سمجھتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض حالات ہوتے ہیں اضطرار کے اور بعض حالات ہوتے ہیں ضرورت کے۔ جہاں زندگی بچانے کا مسئلہ آ جائے وہاں اضطرار ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اور مجبوری جب ہو تو پھر شریعت بعض ناجائز کام کرنے کا بھی حکم دے دیتے ہیں، حرام کھانے کا بھی حکم دے دیتے ہیں، ناجائز چیزوں کے کھانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا الا مضطررتم، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو پھر وہ تم کام کر سکتے ہو۔ تو انسان جب مجبوری میں چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے کام ناجائز اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ضابطہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، جو ضرورت ہوتی ہے وہ بعض اوقات محظور یا ممنوع یا ناجائز چیزوں کو بھی وہ گنجائش پیدا کر دیتی ہے، مباح کر دیتی ہے، ضرورت پیدا کر دے، اس کے لیے گنجائش پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کی ضرورت اضطرار کی حد میں ہے یا تعیشات میں ہے یا لوازمات میں، کس بنیاد پر ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر تو اضطرار میں ہے تو پھر اس کا حکم اور ہوگا، اگر تعیشات میں ہے اس کا حکم اور ہوگا، اگر ضروریات میں ہے اس کا حکم اور ہوگا۔ اور خاص طور پر جب کوئی آدمی بستر مرگ پر ہو، موت اس کے قریب منڈلا رہی ہو، اس کو بچانے کی فکر کی جا رہی ہو، تو یہاں اضطرار مضبوط درجے کا ہے۔ اور اس اضطرار کے لیے دیکھا جائے گا کہ جہاں بھی جان بچانے کے لیے گنجائش پیدا کی جا رہی ہو، شریعت وہاں ناجائز کو بھی گنجائش پیدا کر دیتی ہے۔
اور پھر سچی بات یہ کھانا پینا اور چیز ہے، جسم میں کہیں اور استعمال کرنا کسی اور ضرورت کے لیے وہ اور چیز ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، مفتی کا اس میں قول نہیں مانا جائے گا، بلکہ جب ڈاکٹر ایک بات کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور ڈاکٹر جو کہیں گے ان کی بات کو بنیاد بنایا جائے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بات کو مانا جائے گا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بات قابل قبول ہے، ڈاکٹروں نے کہا قابل عمل ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے تو ہمیں ویسے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ شریعت کے مسئلے میں جہاں مفتی کا فتویٰ ہے تو طب کے مسئلے میں وہاں ڈاکٹر کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ایک رائے قائم کر رہا ہے تو مفتی کی رائے اس کی بات کی تصدیق یا توثیق میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مفتی کو نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کر تجربے کرنا شروع کر دے اور وہ خود دیکھنا شروع کر دے اور وہ خود چیک کرنا شروع کر دے، یہ مفتی کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے گا جہاں ضرورت ہے وہاں محظور یا ممنوع اس کو گنجائش پیدا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اگر ڈاکٹر نے کوئی ایسا تجربہ کیا یا کوئی ایسا عمل کیا یا کوئی ایسی کوشش کی یا اس نے ایسا کوئی آپریشن کیا جس کے ذریعے کسی آدمی کی جان بچ گئی ہے، تو جان بچ جانے کی صورت میں اس بندے کے لیے سمجھا جائے کہ گنجائش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ معاملہ اس کے لیے شریعت کی حدود کے اندر کا مسئلہ ہے، وہ شریعت کے باہر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک جسم کا۔ یا اسی طرح آج کل جینیٹیکل انجینئرنگ میں بہت سارے ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور تجربات کیے جا رہے ہیں کہ کون سی چیز اس کو جینیٹیکلی یا اس کو مطلب ہے اس کو ایسا کر کے کسی انسان کے ساتھ جوڑ کے اس کو آگے کیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے تجربات جو ہو رہے ہیں اور انسانی زندگی اور حیات کی بقا کے لیے ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر ایسی کوششیں کوئی کر رہا ہے اور اس سے واقعتاً اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر سمجھدار دیانتداری سے یہ کام کر رہا ہے تو شریعت بھی کہے گی کہ گنجائش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے جتنے مسائل اور معاملات ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے عمل کرنے کے لیے، اور عمل اپنی زندگی میں ایسے اعمال کو بجا لانے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر قسم کی آفات، بلیات، غموں، پریشانیوں، دکھوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔